لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ آپ پر، ان طلقتم، اگر طلاق دے دو آپ، النساء، عورتوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک آپ نے ان کو چھوا نہیں، کوئی گناہ نہیں آپ پر کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، اس صورت میں کہ آپ نے ان کو بھی چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، یعنی ہم بستری نہیں ہوئی، تخلیہ نہیں ہوا، او یا تفرضو، کہ مقرر کر لیا ہے آپ نے، لہن، ان اپنی بیویوں کے لیے، فریضتاً، مقرر کرنا، معین اور مختص کرنا، ومتعوہن، اور ان کو فائدہ پہنچاؤ، ساز و سامان دو، علی الموسع، وسعت والے پر ہے، قدر ہو، اس کی مقدار کے مطابق، گنجائش کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر ہے، کنگال پر ہے، قدر ہو، اس کی گنجائش کے مطابق، مقدار کے مطابق، متاعاً، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، عرف عام کے مطابق، حقاً، یہ حق ہے، علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں۔ پچھلے آیت درس میں ہم نے پڑھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اشارے کنائے سے اگر کوئی نکاح کا پیغام بھیج دیں، کوئی اشارہ کر دیں تو گنجائش نکلتی ہے، یا دل میں چھپا لیں اس پروگرام کو تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن صراحتاً بالکل واضح متوفی عنہا زوجہ کو نکاح کا پیغام بھیجنا حرام ہے۔ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور ما لم تمسوہن، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، چھونے سے پہلے، جماع کرنے سے پہلے طلاق دے دی، اس کو اللہ رب العزت نے مس قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑے ادب کا انداز ہے۔ تو اس صورت میں پھر کہ ہاتھ تخلیہ کے بغیر، بستری کے بغیر طلاق دے دے تو دو صورتیں بنتی ہیں کہ یا تو حق مہر مقرر کیا ہوگا یا حق مہر مقرر نہیں کیا ہوگا۔ تو پہلی صورت ہے کہ آپ نے ابھی ان کو چھوا نہیں اور حق مہر مقرر نہیں کیا، او تفرضو، یا نہیں مقرر کیا آپ نے ان کے لیے حق مہر۔ فرض کا معنی ہوتا ہے مقرر، معین، مختص۔ اسی لیے جتنے بھی فرائض ہیں اسلام میں، خواہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، میراث کے احکام ہیں، ان کو فرض اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مقرر ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے عورتوں سے نکاح کیا ہے اور پھر ان کو ہم بستری کے بغیر طلاق دے دی اور حق مہر مقرر نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دو صورتوں میں گناہ نہیں ہے، دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے بھی طلاق دے سکتے ہو، ضروری نہیں ہے ہم بستری۔ نمبر دو، حق مہر مقرر نہیں کیا، ابھی نکاح ہو گیا تھا کہ نکاح کے ٹائم کہا کہ چلو کتنا حق مہر دینا ہے بھائی بچی کو، لڑکی کو، اور جتنا گنجائش ہے دے دیں گے انشاءاللہ، گنجائش کے مطابق دے دیں گے۔ اچھا یہ بعد میں مقرر کر لیں گے، یہ بعد میں مشورہ کر لیں گے۔ نکاح ہو گیا، حق مہر مقرر نہیں کیا، مختص نہیں کیا، دیں گے ضرور۔ تو اس صورت میں بھی کیا کرنا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ، کہ ان کو فائدہ پہنچاؤ،
ان کو فائدہ پہنچاؤ. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. فرمایا موسع وسعت والا، ہاتھ جس کا کھلا ہے، کشادہ دست، ہاں جی، سرمایہ دار، مالدار، پیسے والا، وہ اپنی گنجائش کے مطابق، مقدار کے مطابق دے. وعلی المقتر قدرہ، تنگ دست ہے، کنگال ہے، غریب ہے، ہاتھ تنگ ہے، تو وہ اپنی گنجائش دیکھ لے. اب اللہ رب العزت نے یہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، اور نہ ہی عورت کو بھی تکلیف دی یا اس کو پریشان کیا. تو فرمایا کہ اگر ایک آدمی ہے، سرمایہ دار ہے، مال و دولت والا ہے، حق مہر مقرر نہیں کیا، شادی کر لی تھی، اب اس کی تنخواہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے مہینے ہے، یا یہ فیکٹری کارخانے کا مالک اچھا خاصا مال ہے، ٹھیک ہے، 4-5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ دے دے عورت کو. طلاق دے دی اگر ہم بستری کے بغیر، تو دے دے اس کو، جتنا دے سکتے اپنی وسعت کے مطابق، گنجائش کے مطابق، خوشی کے مطابق. اور ایک آدمی ہے مقتر ہے، کنگال ہے، تنگ دست ہے، قدر ہو، وہ اپنی گنجائش دیکھے، 10,000 دے دے، 20 دے دے، 30 40 50,000 دے دے، جتنی اس کی گنجائش ہے اتنا دے دے. فرمایا حقا متاعا بالمعروف، ساز و سامان دینا ہے معروف طریقے سے، گنجائش کے مطابق. حقا علی المحسنین، نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، اچھائی کرنے والوں پر یہ حق ہے. اب پتہ چلے گا کہ یہ محسن ہے یا غیر محسن ہے. اگر یہ ٹھیک ٹھاک مالدار ہے، پیسے والا ہے، لیکن وہ حق مہر دے رہا 20,000 روپے 30,000 روپے تنخواہ رہا ہے، 50,000 روپے تنخواہ رہا ہے، یہ محسن نہیں ہے. احسان کیا ہے؟ احسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، زیادہ سے زیادہ نیکی کو احسان کرتے. ہاں غریب ہے، تنگدست ہے، تو اپنی مقدار دیکھیں. یہ تھا کہ حق مہر مقرر نہیں کیا. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک خاتون تھی عرب کی، خوبصورت ترین عورت، اجمل العرب. اس کے والد نے کہا کہ بہت حسین آدمی ہوگا، بادشاہ ہوگا، میں اس کی بیوی بناؤں گا. خیر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باغ میں اس کے لیے بہت خوبصورت گھر بنایا باغ میں، تو وہاں وہ رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ کو دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ گئے، تو وہاں داخل ہوئے اس گھر میں. انتہائی خوبصورت، خوبر و جمیل عورت، لیکن بعد اس کو شیطان نے ورغلایا، اور اس کی قسمت میں نہ تھا کہ اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اعوذ باللہ منک، میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، وہ شہزادی تھی، اور وہ حسن کا مان اور تکبر غرور تھا. یہ چیز بڑی انسان کو مار جاتی ہے، بڑی مار جاتی ہے. میں نے دیکھا کئی لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے وہ جھکتے، کئی کے پاس بہت علم ہوتا ہے وہ جھکے ہوتے. کئی قراء حضرات کو میں نے دیکھا بڑی پیاری آواز ان کی، لہجہ ترنم ان کی آواز میں، دنیا ان کے پیچھے آتی ہے، جھکے ہوئے. کئی دولت مندوں کو دیکھا، کئی علماء کو دیکھا، مفتیوں کو، کئی قاریوں کو دیکھا اکڑے ہوئے، اپنے مال پر، اپنے علم پر، اپنے سریلی آواز پر فخر اور غرور اور تکبر. پھر وہ ہر جگہ مار کھاتے ہیں، ہر جگہ مار کھاتے ہیں، کہیں کے نہیں رہتے بیچارے. بہرحال اس نے کہا اعوذ باللہ منک، میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو اللہ کے رسول فرمایا لقد عصت بمعاذ، اسی بخاری کے لفظ ہے، تو نے بہت بڑی عظیم ذات کی نا پناہ مانگ لی ہے مجھ سے، لہذا تو چلی جا. الحقی باہلک، یہ لفظ ہے، اپنے چلی جا ماں باپ کے گھر. خدا اٹھ کر باہر آ گئے، اور باہر آ کر زید کو کہا، یہ میرے ذہن میں نہیں زید تھے یا اسامہ بن زید تھے، بہرحال آپ نے کہا
غالباً زید تھی. فرمایا زید رازقین کپڑے جو ہے نا وہ اس کو دے دو، اس کو بھیج دو اپنے ماں باپ کے گھر جا کے چھوڑ کر آ جاؤ. کپڑے حکمر مقرر نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمر تھا کہ دوں گا، اب دیتے رہتے لیکن مقرر نہیں تھا. تو متعوہن بالمعروف، ان کو فائدہ پہنچاؤ، ساز و سامان دو، متاع دو معروف طریقے سے. تو آپ نے فرمایا اس کو رازقین کپڑے دے دو اور اس کو حق مہر میں گنجائش کے مطابق، اللہ کے گنجائش سے فرمایا دو اس کو حق مہر اور اس کو رخصت کرو. اب وہ ساری زندگی بیچاری افسوس کرتی رہی کہ میں اتنی بڑی ایک اعزاز اور اتنے بڑے درجے سے عظمت سے محروم ہو گئی. تو لیکن وقت اور شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ ظالم ہے، برگلا کرنا نقصان پہنچاتا ہے، بڑے بڑے جرائم کروا بیٹھتا ہے. اچھا اس واقعے سے، یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، اس واقعہ سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کچھ بدبخت لوگ ملحد دشمن اسلام وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے دیکھو جی اتنی شادیاں کی ہیں، تو آپ شادیاں کرتے جاتے تھے. عجیب و غریب لفظ بہرحال انہوں نے کہے تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اس سے ان کی تردید ہوتی ہے کہ اگر آپ صرف خاتون، خوبصورت خاتون کے دلدادہ ہوتے اور شادی ہی مقصد ہوتا، جماع ہی مقصد ہوتا، تو صحیح بخاری کی حدیث اور دیگر کتب میں اجمل العرب، عرب کی سب سے خوبصورت دوشیزہ نوجوان کنواری لڑکی، آپ اس طرح اس کو رخصت کرتے باعث طریقے سے، صرف اتنے جملے پر ہیں، صرف اتنے جملے پر آپ نے پڑھا چلی جاتا کہ یہ نبوت ایک بہت بڑی دولت ہے، اس نبوت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی، یا یہ اس کا خیال نہیں کر سکتی، اس کے اندر وہ لیاقت نہیں ہے. جبریل علیہ السلام آتے ہیں نبی کے عزو کے گھر میں، سمجھے، اپنے بگانے بھی آتے ہیں، وحی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کول فعل، سونا جاگنا، اٹھنا، کھانا پینا ہے جی، یہ سب شریعت تھی. تو یہ بیویوں نے محفوظ کرنا تھا، بس من آیات اللہ والحکمہ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب چلے جائیں. تو اس ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو وہ صرف خواہش نہیں تھی خواتین کی، بلکہ اس میں بہت بڑی حکمتیں تھیں اور بڑے مقاصد تھے. جب آپ نے دیکھا یہاں مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کو طلاق دے دی. تو بہرحال اس کو متاع بالمعروف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رازقین کپڑے دے دو اس کو، حق مہر میں اس کو بھیج دو گھر، چلی گئی ہے، طلاق دے دی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی صورت تھی. دوسری صورت ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر آپ طلاق دے دو ان کو یعنی اپنی بیویوں کو، منکوحہ عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے قبل، بستری سے قبل، وقد فرضتم لهن فریضہ، پیچھے تک کہ ابھی حق مہر مقرر نہیں ہوا، لم تفریض تھا اصل میں، لم نہیں آیا، پچھلے جملے پر عطف ہو گیا. یہاں کہ اور حق مہر مقرر کر چکے ہو آپ، حق مہر مقرر ہو چکا ہے نکاح کے وقت، اتنا لاکھ، اتنے ہزار، جتنا بھی ہے. فنصف ما فرضتم، نصف دینا ہے ما فرضتم، جو تم نے مقرر کر رکھا ہے، معین مختص کر رکھا ہے. الا، ہاں مگر، ان یعفونا، یہ کہ وہ عورتیں آپ کی بیویاں معاف کر دیں، معاف کر دیں. ٹھیک ہے، نصف حق مہر آپ نے ان کو دینا ہے. طلاق ہو گئی، ہم بستری نہیں ہوئی، عورت نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، جان چھوڑ گئی ہے، میں حق مہر نہیں لیتی، جاتے حق مہر چھوڑ دی، یعفونا معاف کر دیا اس نے. اللہ فرماتے ٹھیک ہے بھائی، یہ خود اس نے خوشی سے معاف کر دیا تو جائز ہے، ٹھیک ہے. او یا یعفو، معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ، گھرا ہے، النکاح، نکاح کی، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، نکاح کا اختیار ہے، جس کے پاس اختیار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس مراد اس عورت کا والد، یعنی اس بندے کا سسر.
لیکن صحیح راج قول کے مطابق اس کے ہاتھ میں بیچارے کے کچھ بھی نہیں ہے، سسر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نکاح کا جو اختیار اور بندھن ہے، عقد ہے، وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، عقد نکاح جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا پھر مرد معاف کر دے، عورت معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے، یا مرد معاف کر دے۔ مرد کیا معاف کر دے کہ حکمر مقرر کیا تھا 10 لاکھ روپیہ، گنجائش والا تھا، ٹھیک ٹھاک مال والا تھا، لیکن نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تخلیہ صحیح نہیں ہوا، میاں بیوی اکٹھے نہیں ہوئے، اسے طلاق دے دی۔ اب نصف حق مہر ہے 5 لاکھ روپیہ، اس کو دینا پڑے گا، الا کہ عورت کہے چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، تو بالکل ہی سارا معاف ہو گیا۔ یا مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ سارا ہی عورت کو چھوڑ دیا، اس نے دے دیا تھا، اس نے نکاح کے موقع پر دے دیا تھا، اب وہ کہے گا بھائی نصف واپس کر، ایسے ہے نا، نصف واپس کر، تو وہ کہتا چلو ٹھیک ہے جاؤ میں نے معاف کیا، پورا 10 لاکھ ہی تیرا، تو لے کے جا۔ سونے زیور کی صورت میں دیا تھا، گھر کی صورت میں دیا تھا، گاڑی کی صورت میں دیا تھا، کس صورت میں دیا تھا، لیکن مقرر تھا، طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار حق مہر سارا تو لے جا۔ تو اللہ نے یہاں دونوں صورتیں بتا دی، جب رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھا حق مہر مرد کو دینا پڑے گا، الا کہ عورت کہے یار میں کچھ بھی نہیں لیتی، جا سارا تو رکھ، یا مرد کہے کہ سارا تو لے جا۔ سبحان اللہ، اللہ نے دونوں کو یہاں گنجائش دے دی۔ وَأَن تَعْفُوا، اچھا یہاں دیکھو بات مرد اور دونوں کی ہوئی کہ آدھا عورت لے گی یا آدھا ہی چھوڑ دے، پورا ہی چھوڑ دے، یا پورا مرد اس کو کہ تو لے جا۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر آپ معاف کر دو، مرد کو کہا جا رہا ہے یہ تقوی کا زیادہ قریب ہے۔ مرد ہے، کماتا ہے، اللہ اور دے گا، نکاح کیا تھا خاتون سے، حق مہر مقرر کیا تھا، ہم بس رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی۔ اور ایسی آج کل کئی مثالیں ہیں، اب تو بیرون ملک بیٹھا ہے لڑکا کہیں ہو، لڑکی کہیں ہو، نکاح ہو جاتا ہے، ایک پاکستان میں ہے، دوسرا کسی اور ملک میں ہے، سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، امریکہ میں ہے، کسی اور ملک میں ہے، نکاح ہو جاتا ہے، 2 سال بعد آئے گا لڑکا، سال بعد آئے گا، 6 مہینے بعد آئے گا، نکاح رخصتی ہوگی، لیکن حالات بن کے نہیں آ سکا، طلاق ہو گئی، اب آدھا حق مہر دینا پڑے گا عورت کو، الا کہ عورت معاف کر دے، یا پھر مرد کہہ دے بھائی جتنا حق مہر مقرر کیا اتنا سارا ہی دے دو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ سارا دے دو نا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ پاکی کے رب کے قرب کے زیادہ قریب ہے۔ مرد ہے، کماتا ہے، عورت ہے بیچاری ہے، دے دو اس کو، نکاح تو ہو گیا تھا نا، حالات اس طرح کے بن گئے، تو اور اگر تم معاف کر دو، سارا ہی حق مہر عورت کو دے دو، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ کے فضل کو نہ بھولو، بینکم جو آپ کے درمیان ہے، اور نہ بھولو اس فضیلت کو، نہ بھولو اس عزت اور اکرام کو، بینکم جو تمہارے درمیان ہے۔ اللہ نے آپ کو مرد کی حیثیت سے بڑے حوصلے والا اور بڑے مضبوط اعصاب والا بنایا ہے، آپ کے ہاتھ میں کاروبار ہے، تجارت پہ ہے، اللہ نے آپ کو فضیلت دے دی ہے، اس کو نہ بولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یہاں کتنی باتیں بیان ہوئی؟ پہلی یہ بات بیان ہوئی کہ اگر نکاح ہوا کسی عورت سے، کسی مسلمان مرد کا، تو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ ایک بات میں اور بتا دوں، یہاں ہمارے یہاں نا رخصتی ایک رسم بن چکی ہے، رخصتی ایک رسم بن چکی ہے۔ تو ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا، اب عجیب رخصتی نہیں ہوگی تھی، اتنے عرصے بعد رخصتی ہوگی، اور لڑکی لڑکا مل رہے ہیں، سیر تفریح پہ جا رہے ہیں، ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ رخصتی سے پہلے بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا۔ اور میرے پاس ایسے کئی کیس آ چکے ہیں،
رخصتی نہیں ہوئی اور بچی حاملہ ہو گئی. اب بھاگے ہوئے آئے, کیا کریں جی؟ اچھا, دوسری بات, طلاق ہو جاتی ہے تو کہتے جی رخصتی ہوئی ہی نہیں. ماں باپ آ کر رخصتی ہوئی نہیں. تو بھائی رخصتی نہیں ہوئی تو جس نے طلاق دیا نا اس کو بلاؤ نا, لڑکے لڑکی کو. نہیں ہمیں پتا رخصتی ہوا, چھوڑ دو رخصتی نہیں ہوئی. جب ہمارے پاس لے کے تھا نا لڑکے کو تو مجھے ہاں بھائی آپ دونوں نکاح کے بعد کٹھے ہو؟ بولا ہاں کئی مرتبہ سیر تفریح پر گئے, ہم فلان جگہ گئے ہوٹلوں میں رہے. وہ ماں باپ کا منہ کالا ہو جاتا ہے اس وقت, وہ کہتے رخصتی ان کی تو بچہ بچی پیدا ہونے والا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب و اچھا, یہ تو چلو ہے نکاح ہو گئے, وہ گناہ نہیں کر رہے, زیادہ سے زیادہ ایک خاندان کی رسم تو یا ہنسی والی بات ہے, تو شرمندگی والی بات ہے, باقی گناہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں معاملہ اس سے بھی آگے ہے خوفناک. وہ کیا؟ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں ملاقاتیں شروع کر دیتے. کراچی میں ایسے کئی کیس ہیں. منگنی ہوئی, اب جناب وہ لڑکا لڑکی گھوم رہے ہیں, اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں. تو جب یہاں ایسا ماحول ہے کہ منگنی کے بعد وہ آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو نکاح کے بعد تو بلولا ہوں گے. تو اس لیے یہ نہ دکھا کرو کہ رخصتی ہوئی, بس صرف یہ ہے کہ تخلیہ صحیحہ ہوا ہے, میاں بیوی آپ کی مستری ہوئی, بھلے رخصتی نہ ہوئی ہو, وہ خاندانی جو ہوتی ہے رسم و رواج, بس حق مہر پڑ جائے گا پورا. لیکن اگر تخلیہ صحیحہ نہیں ہوا, علیحدگی نہیں ہوئی میاں بیوی کی دونوں کی, اور طلاق دے دی, تو ایسی صورت میں اگر حق مہر مقرر نہیں کیا تو اپنی گنجائش کے مطابق, امیر آدمی ہے غریب آدمی ہے, اپنی اپنی گنجائش کے مطابق, وسعت کے مطابق, ہمت طاقت کے مطابق اس کو دے دے. اور اگر حق مہر مقرر کیا ہے تو نصف دینا ہے, جس وقت مہر دینا ہے, الا کہ عورت سارا ہی چھوڑ دے یا مرد سارا ہی عورت کو دے دے. تو وہ اگر مرد دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بات, یہ دو باتیں ہو گئی کہ اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کو طلاق نکاح کے بعد طلاق دے دیتا ہے تو حق مہر کا تو یہ حکم آ گیا. دو صورتیں, طلاق دیتا ہے تو عدت ہے ہی نہیں. سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. اے ایمان والو, اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد من قبل ان تمسوهن, ہاتھ لگانے سے پہلے, چھونے سے پہلے, مستری سے پہلے, جماع سے پہلے طلاق دے دو, فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا, پھر عدت ہے ہی کوئی نہیں کہ تم شمار کرتے پھرو. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا ایک آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد 10 منٹ بعد طلاق دے دی, 20 منٹ بعد طلاق دے دی, رات اگلے دن شام کو طلاق دے دی, اگلے دن طلاق دے دی, ٹھیک ہے جی, اور ابھی بچی اپنے والدین کے گھر ہے اور لڑکا اپنے والدین کے گھر ہے, نکاح کے بعد وہ طلاق دے دی, کوئی عدت نہیں, ایک حیض بھی عدت نہیں. ادھر اس کے منہ سے طلاق نکلی, ادھر سے نکاح ختم, عدت نہیں. طلاق کے 5 منٹ بعد, طلاق کے 20 منٹ بعد لڑکی کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے, عدت ہے ہی نہیں. کیوں؟ رخصتی نہیں ہوئی, جماع نہیں ہوا, تخلیہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ ہے طلاق کی صورت میں. یہ بات ذرا سمجھنا, آج آخری بات ہو گئی. یہ ہے طلاق کی صورت میں کہ اگر کوئی بندہ اپنی منکوحہ عورت کو ہم بستری سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو عدت نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان مرد نکاح کرتا ہے اور نکاح کے 15-20 منٹ بعد, 25 منٹ بعد مر جاتا ہے, فوت ہو گئی, اور ہوتا ہے ایسے کئی کیسے. ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی, واللہ عالم کس ملک کی ہے, ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جی, بے ہوتا مرد عورت وہاں جمع ہے, فنکشن ہے جی, دلہا دلہن, غالباً بیچ میں دلہا بھی ہے اور دلہن کے والدین ہیلی کاپٹر پہ آ رہے ہیں, ہیلی کاپٹر پہ آ رہے, گراؤنڈ ہے. واللہ عالم کیا چیز ہیلی کاپٹر کے ساتھ ٹکرائی کہ ہیلی کاپٹر گرتا ہے اور بھاگ کے سارے جاتے ہیں ادھر, لیکن قریب پہنچتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے ہیلی کاپٹر کو, پھر رونا دھونا شروع ہے, ایک آہو پکا ہے, چیخو پکا ہے.
دلہا دلہن اس کے ماں باپ بہن بھائی ہیلی کاپٹر میں جل کے رات فنکشن سارا ختم. اس لیے خوشی بھی کوئی حد کی ہونی چاہیے. ہاں جی، کہ اللہ کو ناراض نہ کر دیں. یہ موقع لوگ کہتے کبھی کبھی تو موقع آتا ہے کر لو شیطان کو راضی. نہیں، یہی موقع آتا ہے اللہ امتحان چیک کرتا ہے کہ یہ زندگی میں موقع آیا، دیکھا اس موقع پر یہ شیطان کو راضی کرے گا یا مجھے راضی کرے گا. یہ ہے موقع. تو اس موقع پہ بھی ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں تو امتحان میں تو ناکام ہو گئے نا پھر. تو بہرحال اگر ایسی کیفیت ہے کہ شوہر فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس میں عدت ہے یا نہیں؟ کیا سوگ بنائے گی عورت یا نہیں؟ کیونکہ ہم مستری تو ہوئی ہی نہیں، صرف نکاح ہوا. اس بارے میں قرآن کریم میں کوئی آیت حدیث نہیں. طلاق کی صورت میں ہے، سورہ احزاب میں نے پڑھی کہ اگر آپ اپنی بیویوں کو نکاح کے بعد طلاق دے دو، ہاتھ لگائے بغیر، چھوئے بغیر، ہم بستری کے بغیر، تو پھر عدت نہیں. لیکن اگر فوت ہو جائے تو یہ مسئلہ آیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کسی اپنی کہنے لگا جی کو ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ کسی مرد نے نکاح کیا تھا اور وہ تو فوت ہو گیا، ہم بستری نہیں ہوئی. تو آپ بتائیں کہ اس پر عدت ہے، حق مہر ہے، سوگ ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پریشان. بھئی قرآن مجید کی آیت کوئی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی نہیں. بولا میں انشاءاللہ پوچھ کر، اجتہاد کر کے، محنت کر کے، تگدو کے بعد، تحقیق کے بعد آپ کو بتاؤں گا. ایک دن گزر گیا، 2 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، جتنے بھی. بندہ پوچھتا رہا، بولا میں تحقیق کر رہا ہوں. صحابہ کرام سے پوچھا، ان سے پوچھا، بدرین سے پوچھا، احد والوں سے پوچھا، مہاجرین سے پوچھا، انصار سے پوچھا، اردو سے پوچھا. مسئلہ نہیں یار بھائی، اس بارے کو قرآن مجید کی آیت ہے نہیں، کوئی حدیث ہے آپ کے نہیں. حتیٰ کہ ایک دن وہ بندہ درس میں کھڑا ہو گیا جی کہ استاد جی بتاؤ، یہ مسئلہ ہم نے آگے بتانا ہے کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا لیکن اب بستری نہیں ہوئی تھی، تخلیہ سے یا نہیں ہوا تھا، تو حق مہر ہے یا نہیں، عدت ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اس میں قرآن کی آیت کوئی نہیں، نہ ہی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان ملا ہے. البتہ میں نے اس دوران اجتہاد کیا ہے، قرآن کریم کے اصول دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں اصول دیکھے، اور ان اصولوں کی، قوانین کی بنیاد پر اجتہاد، تگدو، اپنی فہم، فراست، تفقع، اس بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں علیہ العدہ ولہا المیراث. اس کو عدت بھی ہے اس پر، اگرچہ ہم بستری نہیں ہوئی تھی، عدت بھی ہے، شوہر کی میراث سے بھی ملے گا، حق مہر بھی ہے پورا، اور حتیٰ کہ شوہر کے ترکہ سے بھی اس عورت کو حق ملے گا، وہ ربع ہے یا سمن ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے. یہ اپنے اجتہاد کیا، نہ قرآن کی آیت نہ حدیث ہے. اب مجمع صحابہ بیٹھے، صحابہ تابعین بیٹھے ہوئے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ارد گرد سے آتے تھے مسجد نبی میں عمرہ کرنے کے لیے، کوئی حج کرنے کے لیے، کوئی ویسے ملاقات کر لی، کوئی زیارت کے لیے. ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہوا، کہنے لگا استاد جی ہماری ایک خاتون تھی بروا بنت واشق، اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا اور بستری نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہی ہوا تھا کہ میں رخصتی کی تیاریاں تھی کہ بعد فوت ہو گیا. تو ہم نے ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گاؤں سے بھیجا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ العدہ ولہا المیراث، اس عورت پر عدت بھی ہے 4 مہینے 10 دن، اگرچہ ہم بستری نہیں ہوئی، جمع نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس کو میراث سے بھی ملے گا. فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرْحًا شَدِيدًا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے. کیوں؟ پہلے کیا کہا تھا؟ بولا نا اس میں آیت ہے، نہ کوئی حدیث مجھے ملی، کہ جسے تو لکھی ہوئی نہیں تھی نا. لوگ آتے، مسئلہ پوچھا، چلے گئے اپنے گاؤں. وہ گاؤں تک کہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے گاؤں میں جاتے اور مشرق مغرب شمال اور جنوب اور یمن اور شام جاتے، جا کر پوچھتے حدیث ہے. مدینے میں پوچھا لوگوں سے نہیں ملی. یہ بندہ کہیں زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، درس پہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے
اگر درست ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو منی و میرے شیطان، یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول بری ہے۔ لیکن جب سرایا بندہ کھڑا ہو گیا بروا بنت واشق کے متعلق، تو اللہ کے رسول فیصلہ کر چکے اور یہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ علیہ حلت عدہ ولا المیراث۔ تو عبداللہ بن مسعود کو شدید خوشی ہوئی، ان کا چہرہ تمتما اٹھا، لہلا اٹھا، ماشاءاللہ رونق آ گئی کہ میرا اجتہاد، میری تحقیق وہ اسلام کے مطابق ہو گئی، حدیث کے مطابق ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق ہو گیا میرا فیصلہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ جسے توفیق دیتا ہے، یہ واقعہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے سند سے جامع ترمذی میں یہ واقعہ لائے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر طلاق دے دے رخصتی ہم بستری سے پہلے تو عدت نہیں، فوت ہو گیا ایسی کیفیت میں تو عدت ہے، میراث بھی ہے، حق مہر بھی ہے۔ ہمیں جو ہم نے پڑھا سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے اور رمضان کی بہاروں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سعادت کی زندگی، سعادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے، ظاہری باطنی فتنوں سے، آزمائشوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔